السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیکٹیو ٹیلز۔ ناظرین، قسط نمبر 6 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں دجال کے محل کے متعلق ہم نے بات کی تھی، جسے مسجد نبوی سے صرف چند ہی کلومیٹر دور جبل حبشی نامی پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے، اور یہ محل کہا جاتا ہے کہ خاص الخاص دجال کے لیے بنایا گیا، کیونکہ دجال جب مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے آئے گا تو اسی محل میں ہی قیام کرے گا، اور یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے ہی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جب اس محل کی تعمیر شروع کی گئی تو کئی مذہبی رہنماؤں اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی۔ کہا گیا کہ اس محل کی تعمیر روکی جائے یا پھر اس محل کا مقام تعمیر تبدیل کیا جائے، لیکن سعودی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور یہ محل تعمیر ہو گیا، جس کے تعمیر ہونے کی کوئی تاریخ موجود نہیں یا شاید شائع نہیں کی گئی۔ ناظرین، 2018 کی معلومات کے مطابق جب سے یہ محل بنا ہے تب سے لے کر اب تک یہ ویران پڑا ہے، اور اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ بھی بند پڑا ہے، اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے، اور اس محل میں اگر دیکھا جائے تو یہ محل تکونی طرز پر بنایا گیا ہے، اور اس محل میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ اور ناظرین، اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے، جدید ترین سہولیات سے بھی آراستہ ہے، لیکن یہاں کوئی آباد نہیں۔ ناظرین، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہاں ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں؟ دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی، جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ان سے چھن گئی، اس لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہوا جائے۔ اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے، صرف مدینہ منورہ پر ہی حملہ کرنے کا سوچیں گے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، کاش کہ جتنی عزت ہمارے دلوں میں سعودی عرب جیسی مقدس جگہ کی ہے، اتنی عزت کے قابل اس مقدس مقام کی حکومت کی بھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے آل سعود، اگرچہ کہ ان میں اچھے اور بہت قابل احترام بادشاہ بھی گزرے، جن میں شہید شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا، مگر آل سعود کے یہودی نوازوں نے انہیں بھی نہ بخشا اور رستہ سے ہٹا دیا۔ ناظرین، جان لیجئے کہ دجال کی ایک آنکھ، شیطانی آنکھ، جسے یہودی آل سینگ آئی، یعنی ایک آنکھ جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ایک آنکھ والا خدا جو سب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آل سعود نے یہود کی خوشنودی کے لیے اس وقت خلافت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا تھا جب خلافت عثمانیہ اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی تھی۔ اس وقت یہودی بارہا اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ جب تک یہ خلافت کا نظام موجود ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ خلافت عثمانیہ تو اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے، پھر اس سے یہودیوں کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ آج خلافت عثمانیہ کمزور ہی صحیح، لیکن مسلمانوں کو خلیفہ وقت کی طرف سے ایک آواز آ جائے تو مسلمان سب چھوڑ کر میدان میں نکل آئیں گے۔ تو ناظرین، تب اسی آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ناظرین، آج اگر آپ سعودی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے اداروں کے لوگوز پر نظر دوڑائیں اور سعودی عرب کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھیں تو ان کے اوپر آپ کو دجال سے متعلقہ نشانات ملیں گے، جیسا کہ آپ سعودیہ کی پولیس کا لوگو دیکھ لیں، سعودی ملٹری کے بیجز دیکھیں، سعودی عمارات میں دجالی نشانات دیکھیں، ریاض میں کنگڈم ٹاور دیکھیں، سعودی محکمہ تعلیم میں دجالی نشانات دیکھیں، ریاض کے میڈیکل کالجز کے لوگو دیکھیں، کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے لوگو، اور جدہ میں مختلف مقامات پر یہ کھلے عام علامات نصب کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ گزشتہ برسوں سے سعودی حکومت متعدد محکموں کے لوگوز تبدیل کر کے ان میں ایک آنکھ شامل کر چکی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فری مسنری
پورے کے پورے سعودی نظام پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ سعودی عرب اب ان کے ہاتھوں سے جا چکا ہے تو کسی طور پر غلط نہیں ہوگا۔ بس بظاہر ایک اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اندر سے حکومتیں کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، آج اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ سعودی حکومت بظاہر نہ تو اسلام کی خیر خواہ ہے اور نہ مسلمانوں کی۔ ناظرین، کشمیر سے فلسطین تک، شام سے ایران تک اور عراق سے برما تک دیکھیے کہاں ہے سعودی حکومت۔ اور دجال کا تعلق یہودیوں سے ہے، اسرائیل سے ہے، اور یہودیوں کے مسیحا دجال کی آرامگاہ سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ تو سوچئے سعودیہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور اسی طرح اگر ایران کی جانب دیکھیے تو ایران کس کے کنٹرول میں ہے؟ آج انہیں سب گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال قبل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا کر گئے تھے، جیسا کہ شراب خانے، فحاشی کے اڈے، مخلوط محفلوں اور ناچ گانے کی اجازت، عورتوں کو آزادی، سینما گھروں کا کھولا جانا۔ غرض اس وقت محمد بن سلمان اپنے وقت کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی سربراہی میں دنیا کا جدید ترین شہر، جسے نیوم سٹی کہا جاتا ہے، بنایا جا رہا ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ناظرین، یہ شہر سعودی عرب کے شہر تبوک میں ایک کثیر ملکی اور کثیر سرحدی مجوزہ اقتصادی شہر ہے، جس کا رقبہ 10,230 مربع میل یعنی کہ 26,500 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، یہ شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور یہ شہر جس کا افتتاح 2017 میں محمد بن سلمان نے کیا تھا، 7 سال میں مکمل ہوگا، اور اس کے لیے $500 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر گریٹر اسرائیل کی سعودیہ کی جانب سے ایک اہم سیڑھی ہے، کیونکہ یہ شہر جس انداز میں بنایا جا رہا ہے یہ براہ راست اسرائیل کی سرحد سے جا ملتا ہے، جہاں سے اس کا اسرائیل سے فاصلہ صرف 450 سے 500 کلومیٹر ہے، اور ایک سیدھا راستہ اسرائیل سے سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ اس کی فنڈنگ پر غور کریں تو یہ $500 ارب کا منصوبہ ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے پر سعودی عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، اور نہ یہاں کوئی اسلامی نظام ہوگا اور نہ اسلامی اصولوں کی پاسداری ہوگی۔ ناظرین، تو پھر اس قدر جدت اور بہودگی میں کس کا قانون ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر اس قدر جدید ہوگا کہ یہاں کسی بھی قسم کی خدمات کے لیے جدید ترین روبوٹس حاضر ہوں گے، مصنوعی بارشوں کا سسٹم اور ان بارشوں سے سبزہ پیدا کرنا۔ اس شہر میں جراسک پارکس، روبوٹس چڑیا گھر، اور اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ، جدید ترین ہوٹل اور عمارتیں، جوا خانے، شراب خانے، سینما، کسینو، نائٹ کلب، ڈانس کلب، اور یہاں تک کہ کوئی خاندانی نظام یہاں نہیں ہوگا، مکمل آزادی ہوگی۔ ناظرین، اس نیوم سٹی میں عورتوں کو خاص آزادی دی جائے گی، جیسے بھی کپڑے پہنیں، جہاں جس کے ساتھ جائیں، وقت گزاریں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہاں سب کچھ جائز ہوگا، اور بالآخر شاید اسرائیل جنگوں کے بغیر سعودی عرب تک آ کر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے، جو کہ ہر حال میں ہونا ہے، یا تو امن سے ہو یا جنگوں سے۔ ناظرین، یہاں کچھ دوست یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ احادیث مبارکہ کی روح سے ہو رہا ہے، تو اس میں سعودی حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عرب اگر یہ سب کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے احادیث مبارک نہیں پڑھی؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ احادیث مبارک میں لکھی گئی عربوں کی تباہی پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ عرب اگر یہ سب کچھ کریں گے تو ان پر تباہی آئے گی، جو کہ عرب اب کر رہے ہیں، اب چاہے یہ مفادات کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں یا اقتدار کی وجہ سے، مگر اب وہی سب کر رہے ہیں جو انہیں تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ پھر سے دہرا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عربوں کی تباہی کی وجہ ان کی دین سے دوری ہوگی، تب ہی ان پہ تباہی آئے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سب پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، بلکہ سب مستقبل میں ہونا تھا، جس کی بشارت ہمیں صادق الامین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم دجال کے ہتھیار اور طاقت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔